شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طاہرہ شیئر کر رہی ہیں۔ طاہرہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنے تایا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی سٹی کا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ہم لوگوں کے تایا ابو، ہم لوگ اور ہمارے چھوٹے چاچو، ہم لوگ سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے جو تایا ابو تھے وہ جب ان میرڈ تھے تب سے ہی وہ جادوگری کے عمل کیا کرتے تھے۔ وہ ایک جادوگر تھے، انہیں بہت زیادہ شوق تھا عملیات کرنے کا۔ بہت حد تک لوگ ان کے پاس بھی آتے تھے، وہ کالا علم کیا کرتے تھے۔ اکثر وہ اپنے عملیات کے لیے رات رات بھر قبرستانوں میں رہتے تھے۔ تایا ابو کافی عرصے سے کسی عمل کی تلاش میں تھے۔ اکثر ہم لوگوں کو تائی اماں بتایا کرتی تھی کہ میں ان کو بہت منع کرتی ہوں لیکن یہ میری بات نہیں سنتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر بے تحاشا جنات ہیں۔ وہ ایک بہت قدیم اور پرانا قلعہ تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر 100 سال پرانی آتمائیں بھٹکتی ہیں۔ اس کے بارے میں تایا ابو کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بے تحاشا جنات، چڑیلیں، آفتیں اور آتمائیں بھٹکتی ہیں۔ اگر تم نے اپنے کالے علم کے ذریعے وہاں پر جا کر چلا کیا تو تمہارے قابو میں ایک ایسی آتما آئے گی جو تمہارے اس کالے علم کو بہت زیادہ طاقتور کر دے گی اور تم سب جادوگروں کے سردار بن جاؤ گے۔ ان کے سر پر یہ دھن سوار تھی لیکن اس میں ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ اگر ان کا یہ عمل غلط ہو گیا تو وہ جنات، وہ آتمائیں ان کو جان سے مار بھی دیں گی۔ تائی اماں نے انہیں بہت روکا۔ تائی اماں نے ہمارے گھر والوں کو بتایا، میرے بابا کو بتایا، چاچو کو بتایا کہ ان کو روک لو، یہ جتنا کرتے ہیں اتنا کافی ہے، اس سے آگے مت بڑھیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ میرے بابا اور میرے جو چاچو تھے تائی ابو کو بہت منع کرتے تھے کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، یہ کام تمہیں صرف نقصان دیں گے۔ وہ بہت بیمار بھی رہتے تھے۔ اکثر ان کے گھر سے بلکہ ان کے کمرے سے ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں جو ان کے کالے عملیات کے، ان کے کالے جادو کے، ان کے چلوں کے جنات ہوتے تھے۔ تائی اماں یہ بھی کہتی تھی کہ مجھے اپنے گھر میں اکثر بھیانک پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں، میں بہت زیادہ ڈرتی بھی ہوں لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ خیر تائی ابو نے کسی کی نہیں مانی۔ ایک رات وہ گھر پر یہ بتا کر چلے گئے کہ میں اس پرانے قلعے میں جا رہا ہوں۔ تائی اماں بہت روئیں، انہوں نے بہت روکا لیکن وہ نہیں رکے۔ اس کے باوجود وہ اس پرانے قلعے کی طرف چلے گئے جو بھوت، پریت، جنات، آتماؤں اور چڑیلوں کا مسکن تھا۔ وہاں سے تائی ابو 7 دن کے بعد واپس آئے۔ 7 دن میں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گئے، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب روتے تھے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ اس کالے جادو کی دنیا میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 7ویں دن مغرب کا ٹائم تھا، دروازے پر دستک ہوئی تو پتہ چلا کہ تائی ابو واپس آ گئے ہیں۔ تائی ابو جب واپس آئے، تائی ابو کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ ان کا رنگ بہت زیادہ سیاہ تھا، پہلے ان کی رنگت ایسی نہیں تھی لیکن 7 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی سیاہی تھی۔ ان کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت زیادہ سفید تھیں، ان کی آنکھوں سے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بڑا عجیب سا بیہیو کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی انسان ہے۔ وہ تائی ابو جیسے ہے ہی نہیں، بس سب کو دیکھتے ہی جا رہے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ بس اپنی بیوی سے یہ کہنے لگے کہ 10 کپ چائے کے بناؤ اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ وہ اکیلے تھے اور انہوں نے 10 کپ چائے کے مانگے۔ تائی اماں بہت ڈری ہوئی تھیں، ان کے 3 بچے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ تائی ابو سے دور ہی رکھتی تھی کہ کہیں اپنے کالے جادو کے عملیات میں۔ تائی اماں نے جلدی سے
10 کپ چائے کے بنائے۔ تایا ابو نے یہ کہا تھا کہ 10 کپ چائے کے بنا کر دروازے کے باہر رکھ دینا اور دروازے پر دستک دے دینا، ہم خود اٹھا لیں گے۔ تائی اماں نے ایسا ہی کیا، 10 کپ چائے کے بنائے اور ان کے دروازے پر باہر رکھ دیے۔ جیسے انہوں نے دروازے پر دستک دی، ایک دم سے دروازہ کھلا، اندر سے ایک کالا سیاہ ہاتھ باہر نکلا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا اور لمبا ہاتھ تھا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ چائے کے کپ کہاں رکھے ہیں۔ اس نے وہ اٹھا لیے۔ ان کے کمرے سے بے تحاشا بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے کمرے میں بہت سے لوگ موجود ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ اندر سے بھیانک کہکے بھی سنائی دے رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی وہ آوازیں سنی تھیں، لیکن ڈر کے مارے کوئی تایا ابو کے کمرے کی طرف نہیں جاتا تھا، کیونکہ ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس کمرے سے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگ گئیں۔ 1 گھنٹے کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا۔ تائی اماں اپنے بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں۔ اگلے دن تائی اماں نے ہمیں بتایا، جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے تم لوگوں کے تایا ابو نے آواز دی کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ میں فوراً سے اٹھی۔ جیسے میں نے انہیں دیکھا، ان کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ ان کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ میں ڈر گئی، چیخ مار کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ان کا پیٹ بھی بہت زیادہ بڑا تھا، جبکہ ہم لوگوں کے تایا ابو کا پیٹ بالکل بھی بڑا نہیں تھا، وہ بالکل دبلے پتلے سے تھے۔ تائی اماں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ رات بھر کانپتی رہی اور وہ باہر کھڑے ہو کر ان کو آوازیں دیتے رہے۔ صبح جب تائی اماں جاگی، انہیں بہت سا بخار تھا۔ تایا ابو بھی جاگ گئے۔ تایا ابو جب باہر آئے، انہوں نے دیکھا تائی اماں کو بہت بخار تھا۔ تائی اماں نے انہیں رات والی بات بتائی تو تایا ابو کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہاں کی آتمائیں اور جنات ہیں۔ وہاں کی ایک کالی آتما کا میں نے چلا کر لیا ہے اور وہاں کی کالی آتما میرے ساتھ ہے۔ وہ قلعے کی بھوت نگری کی سب سے بڑی آتما تھی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک ہے، 700 سال پرانی آتما، جسے میں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اب میں سارے جادوگروں کا سردار بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ وہ تایا ابو نہیں تھے جو رات کو تائی اماں سے کھانا مانگ رہے تھے، وہ وہی بھیانک آتما تھی جو ان کا روپ لے کر تائی اماں کے سامنے آئی تھی۔ تائی اماں بہت زیادہ ڈر گئی۔ تائی اماں نے آ کر ہمیں یہ بات بتائی، ہم لوگوں کے پورشن میں آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ رات میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، میرے بچے چھوٹے ہیں، کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم لوگ بھی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ سب نے تایا ابو سے الا تلقی کر لی اور ان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے مت آیا کریں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی ان سے ڈرنے لگ گیا تھا۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا۔ تائی اماں کہتی ہیں کہ رات بھر وہ مختلف روپ لے کر مجھے آوازیں دیتی ہے، کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کا روپ لے کر سامنے آ جاتی ہے اور جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے مجھے آوازیں دے کر مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے بچے میرے پاس سو رہے تھے اور کھڑکی میں نے اپنے ہی بچوں کو کھڑے دیکھا، وہ مجھے آوازیں دے رہے تھے اور ماما ماما کر کے بلا رہے تھے۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو میرے بچے میرے پاس تھے، تبھی وہ بھیانک بچے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تائی اماں نے فیصلہ کیا وہ وہاں پر نہیں رہیں گی، وہ تایا ابو کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ اب تایا ابو اپنے پورشن میں اکیلے تھے، تائی اماں وہاں پر نہیں تھیں۔ اس کے باوجود اکثر رات 12 بجے کے بعد تائی اماں کی آوازیں آتی تھیں، جیسے وہ ہمیں آواز دے کر بلاتی ہیں، جبکہ تائی اماں وہاں پر تھی ہی نہیں۔ یہ کام کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو بھی خوف آتا تھا۔ اکثر تائی اماں کے پورشن سے بچوں کی بھی آوازیں آتی تھیں، جبکہ تائی اماں ہم لوگوں کے سامنے اس گھر سے گئی تھیں۔ تایا ابو صرف ایک کمرے میں رہتے تھے، باقی گھر بالکل خالی تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں کھانا پکنے کی خوشبو بھی آتی تھی، جبکہ تایا ابو گھر سے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ ان کے کچھ چیلے تھے جو ان کے پاس آتے تھے اور وہی ان کے لیے کھانا بھی لے کر آتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے کچن سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے وہاں پر کوئی کھانا پکا رہا ہو، جبکہ کچن کی لائٹ آف ہوتی تھی اور دروازہ بند ہوتا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، ہم لوگوں نے کپڑے دھوئے ہوئے تھے اور وہ صحن کی دیواروں پر بچھائے ہوئے تھے۔
میری امی جیسے صحن کی دیواروں سے کپڑے اتار رہی تھیں، امی کی نظر جب نیچے پڑی تو امی نے طاہیہ اماں لوگوں کے صحن میں ایک بہت بھیانک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بال کھولے بیٹھی ہوئی تھی، صحن کی لائٹ جل رہی تھی، اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا اور وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت بھیانک تھی، بہت کالے رنگ کی، ان کے صحن میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ امی آیت کرسی پڑھتی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ امی نے یہ کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، یہاں پر بھوت پریت اور جنات ہیں۔ آپ کے بھائی نے پورے گھر کو آسیب زدہ کر دیا ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا، ہم لوگ اپنے ماموں کی طرف چلے گئے، چھوٹے چاچو بھی وہاں سے چلے گئے، یہاں تک کہ میرے ابو نے بھی اور میرے چاچو نے بھی طاہیہ ابو کو چھوڑ دیا اور اس گھر کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم لوگ ایک رینٹ کے گھر میں رہنے لگ گئے۔ یہ سارا ماجرا چلتے چلتے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ گزر گئے۔ طاہیہ اماں گھر واپس نہیں گئی۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر سے ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک رات میرے بابا کو فون آیا کہ آپ کے گھر سے بہت چیخو پکار سنائی دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کو کوئی جان سے مار دے گا۔ بہت بھیانک آوازیں ہیں، کبھی کسی عورت کی اور کبھی کسی مرد کی۔ میرے بابا نے یہ کہا کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس گھر کو چھوڑ آئے ہیں، ہم لوگوں کا بھائی جادوگر ہے، یہ اس کے جنات ہیں، یہ وہی آوازیں نکالتے ہیں، اسی خوف سے ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں۔ اگلے دن میرے بابا کو فون آیا کہ طاہیہ ابو اس گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ طاہیہ ابو کو ان جنات نے جان سے مار کر گھر کے باہر دروازے پر پھینک دیا۔ طاہیہ ابو کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ان کی آنکھیں نوچی ہوئی تھیں، ان کے اتنی خوفناک ان کی حالت تھی کہ دیکھنے والے ڈر گئے تھے۔ میرے چاچو اور ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا وہ لوگ بھی وہاں پر گئے، سب بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ خیر جیسے کیسے کر کے ان کی تدفین بھی کر دی گئی۔ ان کی تدفین کے بعد قبرستان میں ایک بھیانک چہرے والی عورت ان کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ گورکن نے آ کر بہت دفعہ بتایا کہ رات کے وقت قبرستان سے آوازیں آتی ہیں، ایک کالے لباس میں ایک کالے رنگ کی عورت یہاں پر بیٹھ کر روتی رہتی ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ سب کو پتہ تھا یہ ایک جادوگر تھے۔ پھر ایک سید تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس چڑیل نے ان کو مارا ہے وہ بہت بھیانک اور طاقتور ہے، اس نے اس کا چلا کیا تھا، اس نے جیسے اس سے کوئی کام لیا اس کے بدلے میں اس نے اس کی جان لے لی، ابھی بھی وہ اس کے پیچھے ہی ہے۔ ہم لوگوں کے اس گھر کے اوپر تالا پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود آس پاس محلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ رات بھر اس گھر سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو کبھی چھت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، کبھی گھر کے اندر چیخ رہی ہوتی ہے، کبھی ہنس رہی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ گھر آسیب زدہ مشہور ہو گیا۔ بھوت نگری کی اس کالی آتما نے ہم لوگوں کے اس آبائی گھر پر اپنا قبضہ کر لیا۔ وہاں پر اکثر ایسے حیولے بھی دکھائی دیتے تھے۔ محلے داروں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے اس گھر کو رات بھر کتے دیکھ دیکھ کر بھونکتے ہیں، محلے کے پورے کتے اس گھر کے آگے جمع ہو جاتے ہیں اور بھیانک آوازوں میں روتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں سے بھی کسی کے رونے کی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے اور پھر یہ کتے ڈر کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اس حد تک خوف بیٹھا کہ آس پاس کے گھر بھی خالی ہو گئے، کیونکہ لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے تھے۔ رات بھر ان کے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے بھی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، یہاں تک کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رات بھر ہم لوگوں کے دروازوں پر دستک ہوتی ہے اور ایک عورت رات بھر ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے، جیسے کوئی مانگنے والی ہوتی ہے۔ سب بہت ڈرنے لگ گئے۔ پھر علاقے کے لوگوں نے انہیں سید صاحب کو بلایا، انہوں نے آ کر ہم لوگوں کے گھر کے باہر ہی ایک ایسا عمل کیا کہ اس آفت کو، اس چڑیل کو انہوں نے وہیں پر قید کر دیا۔ ہم لوگوں کا وہ گھر ایک کھنڈر بن کے رہ گیا۔ بھوت نگری کی وہ کالی آتما ہم لوگوں کے اس گھر میں قید ہو کے رہ گئی۔ سب کے دلوں میں بے تحاشا خوف تھا، ڈر تھا۔ طاہیہ اماں کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ طاہیہ ابو کی شکل دیکھنے بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ یہ کہتی تھی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ طاہیہ اماں نے بعد میں ہمیں اور بھی بہت سے واقعات بتائے جو ان کی زندگی میں طاہیہ ابو کے ہوتے ہوئے پیش آئے تھے۔ وہ یہ کہتی تھی کہ ان کو اپنی ہی شکل کی
ایک عورت کچن میں کام کرتی بھی دکھائی دی تھی۔ جب وہ کچن میں جانے لگی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آگے وہی کھڑی ہے، لیکن ان کی ہنسی بہت زیاددہ بھیانک تھی، اور وہ ایک دم سے جیسے ہی ان کو دکھائی دی اور تھوڑی ہی دیر میں پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ طیبہ بہت حوصلے اور ہمت والی تھی، پتہ نہیں ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید یہ برداشت بھی نہ کر سکتا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے خاندان کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طاہرہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جو بھی انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے، غلط کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی ہماری ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushirvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے، ہارر ہالووین نائٹ، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، بہت پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ کل رات پاکستان میں زلزلہ آیا ہے، زلزلہ بہت شدید تھا۔ اللہ پاک ہر طرف رحم کرے، کرم کرے، میری سب کے لیے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے پورے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں جہاں زلزلے آ رہے ہیں اللہ وہاں پر بھی سب کی خیریت کرے، اور ایسی ناگہانی آفات سے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی ضرور دعا کریے گا، اللہ ہر طرف خیر و عافیت رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔